بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل آنیسٹ ریویوز۔ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے ڈیموکریسی۔ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کی ویسے تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، مطلب کہ لوگوں کی حکومت، لوگوں کی بنائی گئی حکومت جو کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے ڈیسیجن لیتی ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ کیا پاکستان میں واقعی اس طرح کی ڈیموکریسی ہے جو لوگوں کی طرف سے بنائی جاتی ہے، لوگوں کے ووٹ سے حکومت بنتی ہے اور وہ بننے کے بعد اپنی عوام کے فائدے کے لیے وہ فیصلے کر پاتی ہے جو عوام کے مفاد میں ہوں۔ تو اس کا صاف جواب ہے کہ نہیں، پاکستان کے لوگوں کو ڈیموکریسی کی ڈی کا بھی نہیں پتہ۔ پاکستان میں جو حکومت ہوتی ہے وہ ایک پپیٹ حکومت ہوتی ہے، چاہے وہ کسی کی بھی حکومت ہو، جس کو صرف اور صرف استعمال کیا جاتا ہے ڈیموکریسی کے نام پر۔ اور جب اس حکومت کو تھوڑی سی ہوش آنے لگتی ہے کہ وہ ایک ڈیموکریٹک حکومت ہے تو تب اس کا تختہ الٹ دیا جاتا ہے اور ملک میں مارشل لا لگ جاتا ہے۔ لیکن ابھی ہماری اسٹیبلشمنٹ بہت سمجھدار ہو گئی ہے، ان کو پتہ ہے کہ مارشل لا لگا کے ان لوگوں نے پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہونا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ ڈیموکریٹک جو حکومتیں ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے۔ اس لیے وہ ان کو اس طرح سے جکڑے ہوئے ہیں کہ ان کے اوپر مختلف طرح کے کیسز بنا دیتے ہیں یا ان کے اوپر کرپشن کے الزامات لگے ہوتے ہیں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے حکمران بہت ہی حد تک کرپٹ بھی ہیں، جس کا فائدہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اٹھاتی ہے اور ان سے اپنی مرضی کے ڈیسیجن کرواتی ہے۔ اور ہمارا جو نظام ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ ہماری ڈیموکریسی کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیجئے، جب مشرف نے ہمارے ملک میں مارشل لا لگایا تو ہماری عدالتوں نے اس مارشل لا کو بھی جسٹیفائی کر دیا اور اس کو بھی جائز قرار دے دیا، حالانکہ آئین پاکستان میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ جو کوئی بھی آئین پاکستان کو توڑے گا، آئین کو اپنے ہاتھ میں لے گا، اس کی سزائے موت ہے۔ اور مشرف کتنے مزے سے پاکستان سے بھاگ گیا، 8 سال ہمارے ملک پر حکومت کرنے کے باوجود بھی اس کو ہماری عدالتیں سزا نہیں دے سکی، کیونکہ عدالتیں خود اس میں شامل تھیں۔ اور جو ڈیموکریسی کا اصل مقصد ہے، جس کے تحت دوسرے ممالک کے اندر عوام فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ عوامی مفاد میں فائدے کو دیکھتے ہوئے ایسے فیصلے لینا جس کا ڈائریکٹ فائدہ عوام کو پہنچے۔ اور ہماری موجودہ حکومت ایسے فیصلے لے رہی ہے جس کا فائدہ صرف ان کو مل رہا ہے، جس طرح سے اپنے اوپر سے کیسز کو ختم کیا جا رہا ہے۔ کیسز کو ختم کرنے کے علاوہ نیب کے پر کاٹے جا رہے ہیں، اوورسیز ووٹنگ کا جو اختیار دیا گیا تھا وہ ختم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہر وہ فیصلہ لیا گیا ہے جس سے ہماری موجودہ امپورٹڈ حکومت کو فائدہ پہنچے۔ عوامی مفاد میں ابھی تک انہوں نے کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کیا، حالانکہ روس سے سستا تیل لینا، ان سے سستی گندم خریدنا، یہ عوامی مفاد کا فیصلہ تھا، جس کو ابھی رشین کونسلر جنرل جو ہے اس نے بھی انڈورس کیا ہے کہ ہم پاکستانی عوام کو، پاکستان کی حکومت اگر ہم سے بات کرے گی تو رشیا ان کو سستا تیل اور گندم فراہم کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ ہماری موجودہ حکومت امریکہ کی مدد سے بنی ہے اور جو لوکل پلیئرز اس میں شامل ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ وہ امریکہ کو ناراض کر کے رشیا سے سستا تیل خریدیں، اس لیے وہ کبھی بھی عوامی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے رشیا سے کبھی بھی سستا تیل نہیں لیں گے۔ جن ممالک میں واقعی میں جمہوریت ہے، آپ ان میں دیکھ لیں کہ عوام کو خوشحال رکھنے کے لیے وہ کس طرح کے اقدامات اٹھاتے ہیں اور ان پر عوام کا کس حد تک پریشر ہوتا ہے۔ ابھی یو کے پریزیڈنٹ بورس جانسن کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروائی گئی تھی، اور اس کی صرف وجہ یہ تھی کہ اس نے کرونا کے دنوں میں اپنے آفس کے اندر اپنے سٹاف کو پارٹی دی تھی جبکہ کرونا میں لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا۔ تو عوامی دباؤ کی وجہ سے اس کے اوپر اتنا زیادہ پریشر آیا کہ اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروانی پڑ گئی، حالانکہ وہ اس میں سے بچ گیا، اپنی سیٹ بچا لی۔ لیکن اس کو اصل جمہوریت کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی پارٹی رکھنے کی وجہ سے اس کو تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑا۔ اور ہمارے ملک میں تحریک عدم اعتماد کس وجہ سے آتی ہے؟ کیونکہ امریکہ نے دھمکی دی
اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کے آگے لیٹ گئی اور ہمارے کرپٹ حکمران اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس لیے ہماری عوام جو ہے وہ جمہوریت کے لائق ہی نہیں ہے۔ اگر ان لوگوں کو حقیقی جمہوریت چاہیے تو ان کو اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا، صاف اور شفاف الیکشن کروانا ہوں گے تاکہ کوئی عوامی نمائندہ آ کے حکمرانی کرے اور وہ عوامی مسائل کو سمجھے اور اسی حساب سے فیصلے لے۔ اس لیے ہمارے ملک میں 80% لوگوں کو تو جمہوریت کا مطلب ہی نہیں پتہ ہوگا کہ جمہوریت کہتے کسے ہیں اور جمہوریت میں عوام کو کس طرح سے فائدہ دیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو صرف اپنے آٹا، دال، چینی اور بریانی پر ووٹ دینے کی عادت ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو جب تک جمہوریت کے اصل معنی پتہ نہیں لگتے ہم لوگ جمہوریت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ہم لوگوں کو اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنا ہوگا۔ اللہ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو اور اللہ کرے ہمارے ملک میں اصل جمہوریت آئے جس سے عوام فائدہ اٹھا سکے۔